اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی گفتگو میں ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اسلام کے 5ویں بنیادی عقیدہ پر گفتگو کریں گے، جو کہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس سے قبل ہم اسلام کے پہلے 4 بنیادی عقائد کو بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آج کی گفتگو میں ہم 5ویں عقیدہ کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہے عقیدہ آخرت، آخرت پر ایمان لانے کا عقیدہ۔ لفظ آخرت کا لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز ہے۔ لفظ آخرت کا متضاد لفظ دنیا ہے، جس کا معنی قریب کی چیز ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ آپ اس کی اصطلاحی تعریف، لفظ آخرت کی اصطلاحی تعریف آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آخرت ایک ایسے جہان کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک ایسا جہان جس کے اندر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم برزخ اس جہان کو کہتے ہیں جو انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا جہان ہوگا، اور آخرت اس جہان کو کہتے ہیں جو قیامت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تا ابد ہوگا۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، آخرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کی حد ہے، دنیا نے ایک دن فنا ہونا ہے، دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن آخرت نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کے اندر اللہ کریم آخرت کی عقیدہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ آخرت کے سلسلہ میں قرآنی تعلیمات کا اگر خلاصہ، لب لباب، نچوڑ پیش کیا جائے تو ہم اس کو 3 پوائنٹس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی مقررہ عمر کے ساتھ ختم ہو جائے گی، ایسے ہی یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، جب یہ جہان ختم ہو جائے گا تو دوسرا جہان شروع ہوتے ہی ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسانوں کا محاسبہ ہوگا۔ منکرین آخرت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، وہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک زندگی صرف ایک ہے۔ مومنین کے نزدیک زندگیاں 2 ہیں، یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے اور وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے منکرین آخرت کا اعتراض بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کی آیت نمبر
68 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کریم نے آخرت کے منکرین کے اس اعتراض کا جواب سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دیجئے اے میرے محبوب مکرم، اے میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، یعنی جس رب کے لیے پہلی بار انسان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگرچہ پہلی بار کسی بھی چیز کو تخلیق کرنا یا پہلی بار کسی بھی کام کو کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسانوں کے لیے کسی بھی کام کو پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے، جب اسی کام کو وہ دوسری بار کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے اللہ کریم کے لیے تو ہر کام آسان ہے، اللہ کریم کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ پاک اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ پاک جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، اگر عقیدہ توحید کے اوپر کامل ایمان ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، وجود باری تعالیٰ پر ایمان ہو، اور پھر توحید باری تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ کے ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان ہو، تو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا اللہ کریم کی قدرتوں پر ایمان ہے، اللہ کریم کی طاقتوں پر ایمان ہے، اللہ کریم کی قوتوں پر ایمان ہے، اس کے لیے اللہ کریم کی اس طاقت اور قدرت پر ایمان لانا، یعنی کہ آخرت پر ایمان لانا کہ اللہ کریم تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ان کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک پل کا حساب لے گا۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم ہر انسان کی زندگی کے بارے میں، ہر انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کے بارے میں واقف ہے، آگاہ ہے۔ اللہ کریم بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم سے انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اوجھل نہیں ہے، کوئی لمحہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کریم بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کریم کے سامنے ہر انسان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ کریم ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو تک رہا ہے، اور اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ کریم حساب لے گا انسانوں سے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جس نے پہلی بار انسان کو بنایا وہی انسان کو دوسری بار بھی بنائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، آخرت پر جزا و سزا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم تمام انسانوں سے جو حساب اور کتاب لے گا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جزا کا معنی سمجھ لیجئے، نیکی کے اوپر ملنے والے انعام کو ہم جزا کہتے ہیں، اور برائی کے اوپر جو انسان کو تکلیف دی جائے گی اس تکلیف کو سزا کہا جاتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ کریم نے جزا اور سزا کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر انعام کیوں دے گا، بدیوں پر سزا کیوں دے گا؟ یہ کویسچن ہے۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو وہ اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگوں کو یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ بہت سے برے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور یہاں دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ان کو کوئی سزا دینے والا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر بہت سے انسان ایسے ہوئے جنہوں نے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے، جنہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دی، جنہوں نے اللہ کریم کی عبادت صحیح معنوں میں کی، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا حق ادا کیا۔ تو ایسے لوگوں کو کون دے گا نیکیوں کی جزا؟ کون دے گا ان کی محنتوں کا انہیں صلہ؟ کون دے گا بروں کو برائیوں کی سزا؟ کون دے گا اور نیکوکاروں کو نیکیوں کی جزا کون دے گا؟ اگر آخرت نہ ہوتی، اگر جزا اور سزا نہ ہوتی تو مجرم ہمیشہ سزا سے بچا رہتا
اور نیک آدمی نیکی کے اجر اور انعام سے ہمیشہ محروم رہتا۔ اللہ کریم نے جزا اور سزا کا دن مقرر کر کے، اللہ کریم نے یوم الحساب مقرر کر کے، اللہ کریم نے حساب اور کتاب کا ایک دن طے کر کے انسانوں کو بتا دیا کہ یہاں جنگل کا قانون نہیں ہوگا، یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سب حضرات یہ بات نوٹ کیجئے کہ آخرت پر اگر کسی انسان کا یقین نہ ہو، کسی انسان کا یقین اٹھ جائے یا کسی انسان کو یقین حاصل ہی نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور کویسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آخرت پر یقین ہو تو اس یقین کا انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اعمال میں نیکی کا جذبہ تب پیدا ہوگا جب انسان کو معلوم ہوگا کہ اسے نیکیوں پر جزا ملے گی اور اسے برائیوں پر سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا، انسان اسی قدر برائیوں سے بچے گا اور نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی سنیے کہ جزا اور سزا پر پختہ یقین پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر فی زمانہ اگر برائیوں کی طرف رجحان زیادہ ہے اور نیکیوں کی طرف رجحان کم ہے، اگر انسان عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، صالحیت میں اگر وہ سستی سے کام لیتا ہے، اگر وہ نیک کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا رجحان نیک کاموں کی طرف نہیں ہے، اس کی مشغولیت اور مصروفیت نیک کاموں کی نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان عقیدہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے، یا اس کا عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ جس انسان کا آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کریم نے بھی جب آخرت کی بات کی ہے تو یؤمنون کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یوقنون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ متقین آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جب غیب کی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو غیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، لوح محفوظ غیب ہے، لوح و قلم غیب ہیں، عرش غیب ہے، کرسی غیب ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری عقل سے ورا ہے، ہر وہ چیز جو ہماری عقل سے بالا تر ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے ادراک سے باہر ہے، ہمارے فہم سے ورا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ غیب کہیں گے۔ جہاں انسانی عقل کی ایکسیس نہیں ہے، انسانی عقل جن چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، انسان کا فہم، انسان کا شعور، انسان کا دماغ، انسان کی عقل جن چیزوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے جب غیب کی بات کی ہے تو فرمایا متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے جب آخرت کی بات کی تو یہاں لفظ یؤمنون کا استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ایمان کے اگلے درجے کی بات کی، ایمان سے اگلی منزل کی بات کی، اور وہ بات کیا ہے؟ یوقنون، وہ آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے اوپر یقین کیسے حاصل ہوگا؟ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ میں زہر پیوں گا تو مر جاؤں گا، آگ کے اندر میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، اسی طرح انسان کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر میں برائی کروں گا تو مجھے اس برائی کے بدلے میں، اس برائی کی وجہ سے اللہ کریم مجھے سزا دے گا،
آگ کا عذاب مجھے سہنا پڑے گا، جتنی برائی ہوگی اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اب نیکی کی مثال دے دیتا ہوں۔ جس طرح انسان غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ جس طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے غذا مفید ہے، میرے لیے پانی مفید ہے، میرے لیے دودھ مفید ہے، اسی طرح بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ نیک اعمال اگر میں بجا لاؤں گا تو اللہ کریم مجھے نجات عطا فرمائے گا، اللہ کریم مجھے فلاح عطا فرمائے گا، اللہ کریم مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج اس جہان کے اندر انسان 3 چیزوں کے لیے جیتا ہے، 3 چیزوں کے لیے سٹرگل کرتا ہے، 3 چیزوں کے لیے جد و جہد سے کام لیتا ہے۔ نمبر 1 انسان کا نام ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے۔ نمبر 2 انسان کا لباس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو، میرا لباس عالی شان ہو۔ نمبر 3 انسان اپنے مکان کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نام اونچا کرنے کے لیے، لباس اچھا کرنے کے لیے اور اپنا مکان خوبصورت بنانے کے لیے انسان جیتا ہے، اور انسان کی جو ہی موت واقع ہوتی ہے، مرنے کے بعد نام میت ہو جاتا ہے، اس کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی اس کو نام لے کر نہیں پکارے گا، بلکہ اس کے بارے میں جب اس کا لفظ اس کے اوپر آئے، اس کے اوپر جو لفظ بولا جائے گا وہ لفظ کیا ہوگا؟ میت۔ لباس اس کا کفن ہو جائے گا، مکان اس کا قبر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جہان عارضی ہے، یہ جہان فانی ہے، اس جہان کے اندر وقت بڑا محدود ہے، وقت بڑا مختصر ہے، اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان تو کہتا ہے کہ میری ایج 40 سال کی ہو گئی، میری ایج 50 سال کی ہو گئی، میری عمر 70 سال کی ہو گئی۔ جتنی ہو گئی وہ اس کے علم میں ہے کہ اتنی میری عمر ہو گئی ہے، لیکن جتنی باقی ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، معلوم نہیں کہ ایک لمحہ بھی اور جینا ہے کہ نہیں جینا، خبر نہیں کہ اگلی سانس بھی آنی ہے کہ نہیں آنی۔ تو اگر انسان کا آخرت کے اوپر یقین مضبوط ہوگا، آخرت کے اوپر یقین مستحکم ہوگا، پختہ ہوگا، تو انسان نیکیوں کی طرف مائل رہے گا اور برائیوں سے بچے گا۔ آئندہ نشست کے اندر ہم کویسچن نمبر 2 کی طرف جائیں گے، اور وہ ہے وجود باری تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔